فورتھ چیپٹر ہے ریفلیکشنز فرام المرتضیٰ دا ڈریمنگ اسپائرس آف آکسفورڈ۔ اس میں بتاتی ہیں کہ جب ان کا 3rd منتھ آف ڈیٹینشن تھا المرتضیٰ پہ، تو ان کے کان میں کافی زیادہ پرابلم تھا، ان کو کلک کلک کی آوازیں سنائی دیتی تھیں اپنے کان میں۔ تو مارشل لا اتھارٹیز کی طرف سے اپروو کیا گیا ایک ڈاکٹر آیا ان کے پاس، اور جو اس نے انہیں میڈیسن دی، اس کو لینے کے بعد یہ سارا دن سوئی رہتی تھیں، اور اگر اٹھتی تھیں تو یہ بہت زیادہ ڈپریس ہوتی تھیں۔ تو ان کی مدر نے وہ ساری میڈیسن پھینک دی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا اور یہ سو بھی نہیں سکتی تھیں۔ پھر اپنے پاسٹ کو ریکال کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ جب ان کے فادر پرائم منسٹر تھے اور یہ اپنی ہارورڈ سے ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے پاکستان آئی تھیں اور اب انہیں آکسفورڈ جانا تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو آکسفورڈ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے چاروں بچے آکسفورڈ سے ایجوکیشن حاصل کریں، لیکن چاروں میں سے صرف بے نظیر ہی وہاں سے ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کر سکی تھیں۔ ان کا جو برادر میر تھے وہ گئے تھے آکسفورڈ میں، لیکن 2 سال ان کے جب کمپلیٹ ہوئے تھے تو ان کو اپنے فادر کی جب ان کے فادر جیل میں چلے گئے تھے تو ان کو بچانے کے لیے اپنی ایجوکیشن چھوڑنی پڑی تھی۔ تو جب یہ آکسفورڈ میں تھیں تو ان کے فادر نے ان کو لکھ کر بھیجا، I feel a strange sensation in imagining you walking on the footprints I left behind at Oxford over 22 years ago. My father wrote to me from the Prime Minister's house in Rawalpindi soon after I arrived Oxford in the autumn of 1973. I was happy by your presence at Radcliffe, but since I was not at Harvard, I could not picture you there through the same camera. Here I see your presence like mine in flesh and blood. پھر بتاتی ہیں کہ آکسفورڈ میں بہت ساری سوسائٹیز تھیں، جن میں آکسفورڈ یونین ڈیبیٹنگ سوسائٹی سب سے زیادہ فیمس تھی، اور یہ یونین فیوچر پولیٹیشین کے لیے ایک ٹریننگ گراؤنڈ کے طور پر سمجھی جاتی تھی۔ کہتی ہیں کہ میرا پولیٹیشین بننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اپنے فادر کی خواہش پر میں نے اس یونین کو جوائن کر لیا۔ اور بتاتی ہیں کہ ہارورڈ میں بہت کم فارن اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، لیکن آکسفورڈ میں کافی فارن اسٹوڈنٹس ملتے تھے۔ مثلاً عمران خان بھی تب وہیں آکسفورڈ میں ہی ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے جب بے نظیر وہاں گئیں۔ پھر بتاتی ہیں کہ جب ان کا سٹائل ویسٹرن بننے لگا تو ان کے فادر کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے نظیر پاکستان واپس نہ آئے، تو وہ اکثر ان کو ریسزم کے بارے میں وارن کرتے رہتے تھے۔ مثلاً انہوں نے لکھا، The Westerns know in their heart of hearts that as a student you are not going to remain permanently in their country. He wrote to me, They accept you because they do not think of you as an immigrant, as a colored liability. Their attitude changes completely once they come to know that you are one more Pakistani or one more alien who has returned to their great country for refuge. They will begin to look down at you. They will think it unfair that you should compete with them for any avenue of success. بتاتی ہیں کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں پاکستان واپس نہیں آؤں گی یا ویسٹ میں رہوں گی، اور پھر یہ اب کوئی پریکٹیکل ورک کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے فادر نے یہ فیل کیا کہ ان کے بچوں کو کسی بھی جاب کے لیے ڈبلی کوالیفائڈ ہونا چاہیے تاکہ ان کو یا ان کے بچوں کو فیوریٹزم کے لیے ایکیوز نہ کیا جائے۔ تو یہ 1976 میں دوبارہ آکسفورڈ چلی گئیں 1 سال کے پوسٹ گریجویٹ کورس کے لیے، اور تب ان کے بھائی میر بھی آکسفورڈ پہ اپنا فرسٹ ایئر سٹارٹ کر رہے تھے، لیکن ان کو اس کا یہ فائدہ ہوا اس سال کا کہ یہ آکسفورڈ یونین میں پہلے یونین کی اسٹینڈنگ کمیٹی اور ٹریئر کے طور پہ کام کر چکی تھیں، لیکن پریزیڈنٹ نہیں بن سکی تھیں، لیکن اس بار یہ یونین کی پریزیڈنٹ بن گئیں۔ 1977 میں یہ پاکستان آئی ہوئی تھی، تو یہ پہلی اور آخری بار جنرل ضیاء الحق سے فیس ٹو فیس ملی، اور یہ ان کے فادر کی برتھ ڈے پارٹی تھی جس پہ جنرل ضیاء الحق المرتضیٰ آئے ہوئے تھے۔ پھر یہ واپس آکسفورڈ چلی گئیں اور وہاں یونین میں ڈیبیٹس آرگنائز کرنے لگیں، اور ان کے فادر نے پاکستان میں اگلے الیکشنز کی تیاری شروع کر دی۔ پھر جب الیکشن کمپین سٹارٹ ہوئی تو ان کے اپوزیشن نے ذوالفقار علی بھٹو پہ بہت سے الزام لگائے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ اسکاچ وسکی پیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، I do not deny that after an 18-hour working day I take an occasional drink. He had shot back during a public meeting in Lahore. But unlike other politicians, I do not drink the blood of the people. اور اصغر خان نے کہا کہ مسٹر بھٹو اتنے برے مسلم ہیں کہ وہ ابھی اب نمازیں پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک رپورٹر نے جب ان سے ذوالفقار علی بھٹو سے یہ سوال کیا کہ لیڈر آف دا PLO یاسر عرفات ان سے کیوں ملنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، ہی از کمنگ ٹو ٹیچ می پریئرس۔ اور ایک الیکشن نائٹ کو جب بے نظیر آکسفورڈ میں ہی تھیں تو ان کو پتہ چلا کہ PPP نے 200 سیٹس میں سے 154 سیٹس جیت لی ہیں،
لیکن پی این اے نے نیشنل الیکشن ریزلٹس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور پروونشل الیکشنز جو ہونے تھے 3 دن بعد ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ کہتی ہیں کہ پی این اے کے جو پی 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 کے ساتھ پرابلمز پاکستان میں چل رہے تھے ان کا اثر انہیں آکسفورڈ تک بھی پہنچا۔ اسکاٹ یارڈ کا ایک ممبر ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہمیں رپورٹس ملی ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس نے انہیں بتایا کہ اپنی کار کا دروازہ اوپن کرنے سے پہلے انہوں نے اس کے نیچے دیکھنا ہے کہ کوئی بم وغیرہ نہ ہو اور اپنا اسکیجول چینج کرتے رہنا ہے، ایک ہی روٹین کو فالو نہیں کرنا۔ 20 اپریل کو اپوزیشن نے آپریشن ویل جام کیا اور سارا کراچی پیرالائز ہو کر رہ گیا، اور 21 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو نے سول پاورز کو ریسٹور کرنے کے لیے کراچی، لاہور اور حیدرآباد میں آرمی کو اپنی ہیلپ کے لیے بلا لیا۔ 3 جون تک پی این اے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مذاکرات کے لیے راضی ہو گئی اور ذوالفقار علی بھٹو نے اکتوبر میں نیو الیکشنز کا اناؤنس کر دیا۔ پاکستان میں جو یہ سارے پرابلمس ہو رہے تھے اس میں پی 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 کو پی این اے کے لیڈرز کے ساتھ امریکہ کی انوالومنٹ کا بہت زیادہ شک تھا، تو پاکستانی فارن سیکریٹری مسٹر عزیز احمد نے یو ایس سیکریٹری کے ساتھ میٹنگ کے لیے گئے اور ان کے پاس ایک 50 پیجز کی رپورٹ تھی جس میں پاکستانی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں امریکہ کی جو انوالومنٹ تھی اس کے سارے جو شکوک کی بنیادیں تھیں اس بارے میں موجود تھیں۔ تو جو یو ایس سیکریٹری تھا اس نے کوئی ایگزیکٹ جواب نہیں دیا اور اس فائل کو ایک سائڈ پر رکھ کر کہا، "نو مسٹر عزیز احمد، وی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے نیو چیپٹر ود پاکستان." The Secretary of State reportedly said, "We value greatly the long and close friendship we have with your country." بے نظیر اس بارے میں کہتی ہیں، "The United States was acting in its national self-interest, but we were not acting in our own. Some people take the easy way out by putting the whole blame for the events of 1977 on the USA. Had there not been those among us who collaborated, who looked to their own chance of power rather than of serving their country, no harm could ever have come to the elected government of Pakistan." بے نظیر کا پوسٹ گریجویٹ کورس کمپلیٹ ہو گیا تو جون 25 1977 کو میر اور بے نظیر آکسفورڈ سے، شاہ نواز سوئٹزرلینڈ سے اور سنم ہاورڈ سے پاکستان آ گئے، اور یہ آخری بار تھا جب ان کی پوری فیملی اکٹھی تھی۔ 5th چیپٹر ہے ریفلیکشنز فرام المرتضیٰ، دا ہائی ٹریزن آف ضیاء الحق۔ اس میں مس بے نظیر بتاتی ہیں کہ المرتضیٰ پہ ان کو ڈیٹینشن میں 4th منتھ سٹارٹ ہو چکا تھا، اور پھر مارشل لاء کے بارے میں بتاتی ہیں کہ کس طرح ضیاء الحق نے مارشل لاء لگایا۔ تو کہتی ہیں کہ اپریل میں پی این اے اور گورنمنٹ کے درمیان بہت زیادہ مسائل چل رہے تھے، لیکن جولائی میں جب گورنمنٹ اور پی این اے کے درمیان کافی سیٹلمنٹ ہو چکی تھی اور بس فارمل ایگریمنٹ سائن ہونا رہ گیا تھا تو جنرل ضیاء نے مارشل لاء لگا دیا۔ اس بارے میں بتاتی ہیں کہ 5 جولائی 1977 کو 1:45 AM پہ ان کو پتہ چلا کہ ایک پولیس مین کے ذریعے ان کو پتہ چلا جس نے ان کی جو ریزیڈنس تھی راول پنڈی میں، پرائم منسٹر کی جو ریزیڈنس تھی اس کے باہر آرمی کو گھیرا کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو اس نے کسی طرح گارڈز کے ذریعے ان تک یہ اطلاع پہنچا دی کہ آرمی ان کے گھر کے باہر گھیرا ڈال رہی ہے۔ تو آرمی کے پرائم منسٹرز ریزیڈنس میں داخل ہونے سے پہلے ہی انہیں اس بارے میں پتہ چل گیا، تو ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو کال کر دی اسی وقت، تو انہوں نے کہا، "I am sorry sir, I had to do it." Zia blurts out, making no reference to the peaceful agreement just concluded. "We have to hold you in protective custody for a while, but in 90 days I will hold new elections. You will be elected Prime Minister again, of course sir, and I will be saluting you." پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی کو 2:30 پہ آرمی لینے آئے گی اور ان کے گھر کے سارے ٹیلی فون ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ "We must resist," Mir says. "Never resist a military coup," my father says quietly. "The generals want us dead. We must give them no pretext to justify our murders." پھر صبح 7 بجے BBC نیوز پہ یہ نیوز آ جاتی ہے کہ
آرمی نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیک اوور کر لیا ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو کوئی لینے نہیں آتا، بلکہ ان کو 9 بجے آرمی لینے آتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو آرمی لے گئی تو ان کی باقی ساری فیملی کراچی میں 70 کلفٹن والے گھر میں چلی گئی، اور وہاں بہت سے پی 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 سپورٹرز آتے تھے، تو میر میلز سے ملتے تھے اور بے نظیر فیمیل سے ملتی تھیں۔ جسٹ سے حوصلہ رکھو، کیپ یور اسپرٹس اپ، مائی مدر ٹولڈ می۔ حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو، آئی ریپیٹڈ ٹو ون وزٹر آفٹر another, stumbling in the Urdu which had dwindled during my 8 years abroad۔ بے نظیر کہتی ہیں کہ ان کے فادر کی سینس آف ہیومر ڈیٹینشن کے دوران بھی ہائی رہی۔ مثلاً انہوں نے ایک دن کہا، A journalist phoned today and asked me how I was passing the time, he reported one day. I told him I was reading a lot of Napoleon to learn how he had kept his generals in line when I couldn't control mine۔ 3 weeks کے بعد ضیاء نے ذوالفقار علی بھٹو کو ریلیز کر دیا، تو جب انہوں نے پاکستان کے میجر سٹیز کو وزٹ کیا تو ملینز آف پیپل نے ان کو گریٹ کیا۔ اور پھر بتاتی ہیں کہ جب وہ کراچی آئے تو What was normally a half-hour trip from the train station to our home took my father 10 hours. His car was dented and scratched by the time it arrived at 70 Clifton. My brother, sister, and I didn't dare go outside the gates to greet him for fear of being crushed. Instead, we went up on the roof to watch his arrival۔ جنرل ضیاء نے 18 اکتوبر کو الیکشنز اسکیجول کیے تھے، اور ان کی 1 منتھ کی کمپیننگ تھی جو کہ 18 سپٹمبر سے سٹارٹ ہونی تھی۔ تو ابھی اگست ہی چل رہا تھا کہ مس بے نظیر نے اپنے فادر کے کہنے پہ اردو میں ٹیوشن لے رہی تھیں اور پولیٹیکل ووکیبلری سیکھ رہی تھیں۔ اگست کے آخر میں یہ اپنے فادر کے ساتھ راولپنڈی گئیں، اور وہاں ان کو ایک نوٹس ملا جنرل ضیاء کی طرف سے، جو شاید جنرل عارف نے سائن کیا ہوا تھا۔ اس میں ان کو وارن کیا گیا تھا کہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہوں۔ 3 سپٹمبر کو 4 AM پہ جب ذوالفقار علی بھٹو 70 کلفٹن کراچی میں تھے تو جنرل ضیاء نے اپنے ایجنٹس کو بھیجا اور ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا، جبکہ الیکشن کی کمپین سٹارٹ ہونے میں ابھی 2 ویک رہتے تھے۔ اس بار ذوالفقار علی بھٹو پر ایک مرڈر کی سازش کا الزام تھا۔ اس بارے میں بتاتی ہیں کہ ایک پولیٹیشین احمد رضا قصوری، وہ تقریباً 3 سال پہلے لاہور میں سفر کر رہے تھے کار میں اپنی فیملی کے ساتھ، تو ان کی کار کے اوپر حملہ کیا گیا اور ان کے فادر کو قتل کر دیا گیا، اور احمد رضا قصوری نے ذوالفقار علی بھٹو پہ اس میں انوالومنٹ کا الزام لگا دیا، اور انہوں نے کہا کہ اصل ٹارگٹ وہی تھے۔ اور پھر ہائی کورٹ نے اس کے اوپر اپنا فیصلہ دیا، تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو اس کرائم کے ساتھ کسی بھی کنیکشن سے کلیئر کر دیا، اور یوں یہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن 1977 میں احمد رضا قصوری نے پارلیمنٹ کو جوائن کرنے کے لیے پی 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 ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، اور پی 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 نے یہ ٹکٹ ان کے بجائے کسی اور کو دے دیا، تو انہوں نے دوبارہ ذوالفقار علی بھٹو پر وہی الزام لگا دیا، اور ضیاء نے اسی الزام کو یوز کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو اریسٹ کر لیا۔ مس بے نظیر کہتی ہیں کہ جو جسٹس ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو ہینڈل کر رہے تھے انہیں ان کے خلاف کوئی خاص ثبوت نہیں ملے، اور انہوں نے ان کے اریسٹ کے 10 دن بعد بیل پر فری کر دیا۔ 17 سپٹمبر 1977 کو 3:30 AM پہ المرتضیٰ میں ذوالفقار علی بھٹو کو دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا، اور ان کے اوپر دوبارہ اسی مرڈر کا الزام تھا، اور ان کو پہلے سکھر جیل لے جایا گیا، پھر کراچی، اور پھر لاہور میں لے جایا گیا۔